اسی کے ساتھ ہم اپنی تیسری جو اسپیکر ہیں ان کو بلانا چاہیں گے، کامیلہ ملک، اوورسیز پاکستانی سالیڈریٹی چیئرپرسن گلوبل، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 47 گرینڈ کلب پاکستان کو بھی جوائن انہوں نے کیا ہے، یو کے میں اس کی جنرل سیکرٹری ہیں، آرٹ کاؤنسل بھی چلا رہی ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ کنگ چارلس کی طرف سے ٹائٹل بھی دیا گیا، اور سوشل ایکٹیوسٹ ہے ان یو کے فار مسلم کمیونٹی، نیوٹریشنسٹ بھی ہیں، اور مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بھی بہت زیادہ غور و فکر کرتی ہیں اور اس کے اوپر کام کرتی آ رہی ہیں. تو ان کو دعوت دینا چاہوں گی. تو کہیں پلیز کم اوور اسٹیج پر ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے مجھے کہیں کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم. جتنے بھی حاضرین ہیں یہاں، اور میں اپنی تقریر کو کمپوزڈ ایسے کرنا چاہوں گی جس کا محور آج کی خطاب ہے اور آج کے دولہ، آج کے پرنس عامر ملک ہیں. مجھے بہت فخر ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور مجھے آج یہاں کھڑے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے. اور میں چاہوں گی کہ جو آج کا اس محفل کے دولہ ہیں، پرنس ہیں، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ادھر آ کے بیٹھیں. میں اور بات نہیں کروں گی. ماشاءاللہ بہت محنت لوگ ادھر بیٹھے ہیں جن کے پاس اسلامک نالج بھی ہے، اور آپ سب کے پاس بھی ایک کورس ہوگا. پھر تھوڑا سا عامر کے متعلق بات کرنا چاہوں گی، اور یہ کہنا چاہوں گی جیسے انہوں نے کہا ہمارے لاسٹ اسپیکر نے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو چوز کر لیتا ہے. اور بہت خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے میرے بھائی کو چوز کیا اس کام کے لیے. اور ہماری ساری فیملی کا فخر ہے یہ کہ انہوں نے وہ کام کیا جو انسان جب قرآن پاک کھولتا ہے تو اس میں وہ احکام ڈھونڈتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا. جیسے آپ ایک گاڑی لیتی ہیں، ایک مشین لیتی ہیں، اس کے ساتھ ایک بک ملتی ہے جس میں پوائنٹس بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، لیکن کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ جب فالو کریں گے تو وہ مشین یا وہ گاڑی بہت عرصے تک چلے گی اور بہت ٹھیک طرح سے چلے گی. اور قرآن پاک جو ہے وہ ہم انسانوں کے لیے ایک مینوفیکچرنگ بک ہے، اور انہوں نے ہمارا کام اتنا آسان کر دیا کہ اس میں سے وہ احکام 224 احکام جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے دیے، وہ انہوں نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا اور ایک بک میں لے کے آئے، جو ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا کہ ہم اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں اس حکم کو لائیں. حکم وہ ہوتا ہے جس کو ماننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جب آپ حکم کو نہیں مانیں گے، حکم عدولی کریں گے تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا. تو یہ جو کتاب ہے یہ ہم سارے لوگوں کے لیے، ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے بہت معنی رکھتی ہے. اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ پاکستانی کریکولم کے اندر اس کو اکیڈیمکلی جو ہے اس بک کو شامل کیا جائے، نہ صرف ادھر بلکہ یو کے میں جو ہمارے اسلامک اسکول ہیں ادھر میں اس چیز کو انٹروڈیوس کرواؤں گی. اور نیکسٹ جو ہماری یہ بک کی آپریشن ہوگی انشاءاللہ یونائٹڈ کنگڈم میں ہوگی. عامر صاحب ادھر تشریف لائیں گے اور ادھر میں جو اسلامک اسکولز ہیں ان کے ہیڈس کو ضرور بلاؤں گی، اور ان لوگوں کو جو ادھر کے پولیٹیکل فگرز ہیں کہ وہ اس کتاب کو، اس اسلامک کریکولم کو اس کے اندر لائیں جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے. اور یہ میرے لیے بہت فخر کا شاید مقام ہے تھا جب میں نے سنا، اور ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے میں ادھر آئی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو ہم نے یہاں نہیں روکنا. اور ان کا تھوڑا سا میں بتاؤں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا، یہ بھی ایک جو انسان اپنی چلتا رہتا ہے اس طرح چل رہے تھے. اور جب انہوں نے 10 سال پہلے ایک جگہ کام کر رہے تھے، اس کے گروپس تھے، اور ایک گروپ جو انہوں نے شامل ہوئے یا شامل کیا گیا جس کا نام ان کو بہت اٹریکٹ کیا، جس کا نام میں نے بھی سنا تو مجھے بھی لگا کہ میں جا کے دیکھوں ادھر کیا ہو رہا ہے، کیا اسلام سچا مذہب ہے. اور یہ پہلا اسٹیپ تھا ان کا اس چیز کے اندر. یہ وہاں گئے جو کرسچنس کے بیسڈ یہ گروپ کھولا گیا تھا جہاں اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی تھی. انہوں نے وہ سنی، اللہ تعالیٰ نے ان کو چننا تھا، ان کی چاہت تھی کہ وہ ان چیزوں کا جواب دے سکے. سنتے رہے، تھوڑی بحث بھی کی،
پھر ان کو وہیں کچھ اور مسلمس تھے جنہوں نے ان کو اور گروپس میں ڈالا. پریشان تھے, سوچتے تھے کہ میں جواب کیا دوں. ہمارے والد صاحب جن کو آپ جانتے ہیں, ہمارے قمر سمان ملک, ان کی اپنی لائبریری تھی. وہاں سوچتے سوچتے ان کو وہاں سے ایک بک ملی, اور اس بک کا نام تھا The True Religion of God. The True Religion of God. وہاں سے ان کو سپورٹ ملی, اور جب وہ پڑھتے گئے نالج گین کرتے گئے. اس کے بعد انہوں نے جب اس کو پڑھا, اس کے اندر بائبل کا ذکر تھا, انہوں نے بائبل پڑھی, انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا. یہ کتاب چند دنوں میں نہیں لکھی گئی, 10 سال کے بعد یہ کتاب سامنے آئی ہے, جس میں ان کی محنت ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے لیے مذاہب کا جاننا بہت ضروری تھا, جو انہوں نے جانا, بائبل کو پڑھا, پھر یہ بحث کرتے رہے. میں بھی ان گروپس میں ان کو سنتی تھی, اور بتاتے ہوئے مجھے بہت فخر ہوتے ہیں انہی گروپس کے اندر انہوں نے بے انتہا کرسچنس کو مسلمان کیا, اور اس کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. اور اگر یہ کنوینس کر سکتے تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس ملک میں لے گئے, سعودی عربیہ میں, جہاں یہ کام بھی کر رہے تھے, اور وہاں ان کو ٹائم بھی مل گیا, پڑھنے کا ٹائم مل گیا, اسلامک انوائرمنٹ مل گئی, اور وہاں انہوں نے یہ بک کمپوز کی. اس بک کے کمپوز کرنے میں ان کے ساتھ ان کی بیک بون, ان کی فیملی تھی, ان کی وائف تھی, جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا. ہم فیملی ان کے ساتھ تھے, لیکن ایک فیملی جو امیجیٹ فیملی ہوتی ہے, اپنے بچے, اپنی بیوی, انہوں نے ان کا بہت ساتھ دیا, اور ان کے ساتھ قدم بر قدم کھڑے رہے. تو میں اس چیز کو, بات کو یہاں ختم کرنا چاہوں گی. میں زیادہ بولنا نہیں چاہوں گی, اسلام پہ بات کرنا نہیں چاہوں گی. آپ کو صرف یہی کہوں گی, اپنی زندگیوں کو آپ نے سیدھے طریقے سے چلانا ہے. کچھ اپنے آپ کی ٹھوک بجائے کرنی ہے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں, اور اس کو اپنی عمل کریں, اپنی زندگیوں میں لائیں. بہت شکریہ.